درختوں پر ڈالرز، ڈنکی لگانے والے کروڑپتی، خوشحال نوجوان ڈنکی کیوں لگا رہے ہیں؟ اتنی مایوسی کیوں؟ قائمہ کمیٹی میں چونکا دینے والے انکشافات۔ ہزاروں میل کی مسافت، کہیں تا حد نظر گہرا سمندر، کہیں میلوں پر پھیلا صحرا، کہیں خطرناک جنگلات، کھائیاں اور کہیں خشک پہاڑ، جان سے جانے کا خطرہ۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی نوجوان غیر قانونی طور پر یورپ جانے سے باز نہیں آ رہے۔ حادثات اور کشتیاں ڈوبنے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آج اتنے پاکستانیوں کو عرب ممالک، یورپ یا چین سے نکال دیا گیا ہے۔ سعودی عرب، عراق اور بعض دوسرے ممالک مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ بعض پاکستانی بھیک مانگنے میں ملوث ہیں۔ ڈنکی لگانے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے بہت سے نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق خوشحال گھرانوں سے تھا، لیکن انہوں نے دوستوں کی دیکھا دیکھی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کی۔ بہت سے کئی ایکڑ زمین کے مالک تھے اور اچھی خاصی آمدنی تھی، لیکن یورپ کے سہانے خوابوں نے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نوجوان مایوس ہیں اور پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کی امیدیں کیوں ٹوٹ گئی ہیں؟ اس کی سیاسی وجوہات ہیں یا معاشی؟ برین ڈرین صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ یورپ کا مسئلہ بھی ہے۔ کینیڈا، جرمنی، برطانیہ جیسے ملکوں سے لوگ امریکہ اور اپنی پسند کے دیگر ممالک میں ہجرت کر رہے ہیں۔ یونان، جہاں ڈنکی لگانے والے سب سے زیادہ جاتے ہیں، معاشی بحران کا شکار ہے۔ وہاں کے شہری کسی تیسرے ملک ہجرت کر رہے ہیں۔ اسپین، جرمنی اور بہت سے دوسرے ممالک کے ماہرین بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ اپنے شعبے کے ماہر پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی پوری دنیا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مسئلہ ان نوجوانوں کا ہے جو ہنرمند نہیں، انہیں صرف یورپ جانے کی خواہش اور جلدی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ڈنکی کے حوالے سے کافی حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل، سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا اور ڈی جی ایف آئی اے اسحاق جہانگیر شریک ہوئے۔ اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے نے کئی انکشافات کیے۔ ڈی جی ایف آئی اے کے بقول یہ کہنا غلط ہے کہ لوگ غربت کی وجہ سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے سب غریب نہیں ہیں، بہت سے خوشحال بھی ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے کی تفتیش کے مطابق ڈنکی لگانے والوں کی 25 ایکڑ زمین ہے، اچھی خاصی زرعی آمدنی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ڈنکی لگاتے ہیں۔ ایجنٹ یورپ پہنچانے کے 20 سے 50 لاکھ روپے تک لے رہے ہیں۔ پورے ملک میں صرف چند اضلاع ہیں جہاں کے لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں جہلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پنڈی بھٹیاں، منڈی بہاؤدین اور اس کے قریبی علاقوں کے لوگ شامل ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق جو لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک گئے، انہوں نے وہاں سے پیسہ بھیجا۔ یہاں انہوں نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں، جس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو رہی ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح یورپ پہنچ جائیں۔ پنجاب کا ایک گاؤں ہے موری کے ججا۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے بچے بھی ڈنکی لگا کر یورپ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے کسی شہر، شاپنگ مال یا گوریوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ویڈیو بھیجتے ہیں، جس سے دوسرے بچوں میں بھی بیرون ملک جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جب یورپ یا عرب ممالک سے آنے والے نوجوان شادیوں پر ڈالرز لٹائیں گے، ہیلی کاپٹر سے نوٹوں کی برسات کرنے کی خبریں چلیں گی، تو یقینی طور پر اس شہر اور علاقے کے رہنے والے دوسرے نوجوانوں میں بھی خواہش پیدا ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح بیرون ملک چلے جائیں۔ اب انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بیرون ملک جا کر بھی وہ ماہانہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ ان کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے ان کا کتنا استحصال کیا جائے گا، ان کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے ان کا کتنا استحصال کیا جائے گا۔ ڈنکی لگانے والے اسمگلرز اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ خاص کر فیس بک اور ٹک ٹاک پر ایسے بہت سے پیجز موجود ہیں جہاں اوپن اور اشاروں میں یورپ لے جانے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے واٹس ایپ کو بھی خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈنکی روٹ پنجابی لفظ ڈنکی پر مبنی ہے، جس کا مطلب تو چھلانگ لگانا ہے، لیکن اب ڈنکی کا مطلب غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانا سمجھا جاتا ہے۔
اس لیے اب ڈنکی زبان زد عام ہے۔ ویزے کی بجائے ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانے والوں کا کہنا ہے کہ اس میں کم پیسے لگتے ہیں، اس لیے زیادہ تر افراد ڈنکی کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئیوں کے پاس پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، انہیں ڈنکی سب سے آسان آپشن لگتا ہے۔ ڈنکی لگانے والوں میں بہت سے یا تو بھوکے پیاسے جنگلوں میں مارے جاتے ہیں یا کسی ملک کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ کنٹینرز میں دم گھٹنے سے مرنے والوں کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ چند یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو دولت مند بنتے ہیں۔ FIA کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے 63,000 سے زیادہ افراد کو مختلف سرحدی علاقوں سے گرفتار کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ 2024 میں 11,000 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ FIA حکام کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے افراد یا ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں، بعض کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسمگلرز نے اپنا غیر قانونی کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک ایجنٹ نے بتایا کہ وہ ڈنکی لگانے والے افراد کو بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے کوئٹہ لے جاتا ہے، وہاں سے نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر ایران لے جایا جاتا ہے۔ ایران میں ڈنکی لگانے والوں کو دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو انہیں ایران سے ترکیہ لے جاتا ہے۔ ترکیہ کی سرحد پار کرنے کے بعد ان نوجوانوں کو تیسرے ایجنٹ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری نوجوانوں کو یونان تک پہنچانے کی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک راستہ ہے، ویزے کے ذریعے دبئی، وہاں سے غیر قانونی طور پر لیبیا اور لیبیا سے چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یونان تک لے جایا جاتا ہے۔ غیر قانونی طور پر یورپ، کینیڈا جانے والے بہت سے نوجوانوں کی کہانیاں بہت دردناک ہیں۔ اب وہ یورپ میں جو پکڑے گئے انہیں بدحال مہاجر کیمپوں میں دھکیل دیا گیا، انہیں وہاں کسی درخت پر ڈالرز لٹکے نظر نہیں آئے جہاں سے وہ توڑ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھیج سکیں۔ ڈنکی لگانے کی ایک بڑی وجہ بے روزگاری اور غربت کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یورپ جانے والے اسمگلرز کو لاکھوں روپے ادا کرتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ان پیسوں سے اپنے شہر میں ہی کوئی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی بجائے جلد از جلد امیر ہونے کے لیے شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں۔